السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے سعد الحریری کے ساتھ ہونے والی اپنی ملاقات میں قطر کی جانب سے لبنان اور اس کے عوام کی مدد پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کووڈ-19 وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے عبوری سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اینٹی کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لینے والوں کو بیرون ملک سفر سے واپسی پر کوارنٹینا سے استثناء حاصل ہوگا۔ اور ایران کے ایٹمی موضوع پر بحث کے لیے آج یورپ اور امریکہ کا ایک اجلاس ہو رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک لبنان اور اس کے عوام کی مدد پر مشتمل قطر کے موقف پر زور دیا ہے۔ انہوں نے لبنان کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے ملک کی نئی حکومت کی تشکیل میں مدد دیں اور وہ لبنان کو درپیش چیلنجوں اور بحرانوں کا مقابلہ کر سکے۔ صاحب سمو امیر نے یہ بات ان سے لبنان کے نامزد وزیر اعظم جناب سعد الحریری کی دیوان امیری میں ہونے والی ملاقات میں کہی ہے۔ اس ملاقات میں لبنان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور جناب سعد الحریری نے صاحب سمو امیر کو لبنان کے تازہ ترین حالات اور وہاں حکومت کی تشکیل کے لیے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد دوسرے مسائل پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ گیمبیا کے صدر ادا مبارو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ گیمبیا کے صدر کو یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے، اور اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی گیمبیا کے صدر کو یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے قطر کے نیشنل کنونشن سینٹر میں کووڈ-19 کے خلاف قائم کیے گئے عبوری ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا ہے تاکہ کووڈ-19 وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے قومی پروگرام میں توسیع کے منصوبے کی تفصیلات جان سکیں۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن وزارت صحت کے تعاون سے اس سینٹر کو چلا رہی ہے، اور اس کے پہلے مرحلے میں اساتذہ، اسکولوں کے ملازمین، دوسری بنیادی لیبر اور سوسائٹی کے ان افراد کو ویکسین فراہم کی جائے گی جو اس کی اہلیت کے معیار پر پورے اترتے ہوں گے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے اپنے اس دورے میں اس سینٹر کے طریقہ کار، اس کی کیپیسٹی اور وہاں کے طبی اقدامات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری اور صحت و تعلیم کے شعبوں کے متعدد اعلی اہلکاران بھی اس دورے میں وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے کووڈ-19 وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے قومی پروگرام پر عمل درآمد کو دیکھا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کے مختلف حصوں تک جلد از جلد یہ ویکسین پہنچ جائے، اور وہ بھی اس وبا پر قابو پانے کے لیے تیار کی گئی قومی حکمت عملی یعنی نیشنل اسٹریٹجی کے مطابق۔ انہوں نے اپنی اس ٹویٹ میں سب کی دائمی صحت و سلامتی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر
اور کرپشن کے خلاف عالمی پارلیمانی تنظیم کے صدر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے مشترکہ سالانہ اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس کو بدعنوانی اور کرپشن کے موضوع اور اس کی روک تھام کے وسائل پر بحث کے لیے مخصوص کیا گیا تھا کہ کرپشن ملکوں اور سوسائٹیوں کی ترقی میں رکاوٹ اور عدم استحکام کے عوامل میں سے ایک بہت اہم عامل ہے۔ شورا کے اسپیکر نے کرپشن کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ، بین الاقوامی پارلیمانی یونین اور دوسری علاقائی و بین الاقوامی تنظیموں کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کے قومی پروگرام کی کوششوں میں اب تک آبادی کے ان لوگوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جو اس بیماری کے خطرات کے زیادہ شکار ہو سکتے ہیں۔ بڑی عمر کے لوگ، مستقل بیماریوں کے شکار لوگ، ہیلتھ کیئر سے وابستہ عملے کے افراد اور فرسٹ لائنوں پر کام کرنے والے افراد شامل ہیں۔ وزیر صحت نے ممکنہ طور پر اس بیماری سے جلد متاثر ہو جانے والے افراد اور 60 سال سے زیادہ عمر والے ایسے تمام افراد سے جنہوں نے اب تک یہ ویکسین نہیں لی ہے، اپیل کی ہے کہ وہ جلد از جلد اس ویکسینیشن کے لیے اپنے نام رجسٹر کرا دیں۔ وزارت صحت عامہ نے آج اعلان کر دیا ہے کہ جن شہریوں اور قطر میں مقیم جن باشندوں نے اس ویکسین کی دونوں ڈوز لے لی ہیں، انہیں بیرون ملک سفر کے بعد یا کووڈ-19 سے متاثر ہو جانے والوں کے ساتھ ملاقات کے بعد کوارنٹینا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کووڈ-19 وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے صحت کی نیشنل اسٹریٹجی کے گروپ کے سربراہ اور حمد میڈیکل کارپوریشن میں وبائی امراض کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے بتایا ہے کہ کوارنٹینا سے ایگزامپشن اور استثناء کے لیے ضروری ہے کہ ویکسینیشن کی دوسری ڈوز کو کم از کم 14 روز پورے ہو چکے ہوں اور قطر واپسی پر یا مریض سے ملاقات کے بعد کووڈ-19 کا PCR ٹیسٹ اس کا رزلٹ منفی یعنی نیگیٹو آیا ہو۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کوارنٹینا سے یہ استثناء اور ایگزامپشن 3 ماہ کے لیے ہوگا اور یہ مدت دوسری ڈوز لینے کے 14 روز بعد سے شروع ہوگی، اور ان لوگوں کو یہ استثناء نہیں دیا جائے گا جنہوں نے باہر کسی بھی ملک میں یہ ویکسین لی ہو۔ آج وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 462 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 265 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے متاثر ہونے والوں کی روزانہ کی تعداد میں بتدریج اضافے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور اپیل کی ہے کہ اس وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام اقدامات کی سختی سے پابندی کی جائے اور ویکسین لگوائی جائے۔ وزارت صحت نے متاثرین کی تعداد میں اضافے کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وائرس کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے ماضی کے کسی بھی وقت کے مقابلے میں اب اس وقت حفاظتی اقدامات کی زیادہ سخت ضرورت ہے۔ اس نے اشارہ دے دیا ہے کہ کچھ اضافی پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں اور پابندیوں کے کچھ سابقہ مراحل کی طرف واپس بھی جایا جا سکتا ہے۔ وزارت صحت نے مزید کہا ہے کہ ویکسینیشن کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بچاؤ کے اقدامات میں سستی اور تساہل برتا جائے۔ دریں اثنا وزارت صحت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے وزارت اقتصادیات و تجارت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے شادی کی تقریبات کے انتظامات کرنے والوں پر دوبارہ سے کچھ پابندیاں لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قطر تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب
کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہراتے ہوئے نائجیریا کے وسطی علاقے میں ایک اسکول کو نشانہ بنانے والے مسلح حملے، اس میں ایک شاگرد کے قتل اور دسیوں طلبہ اور اساتذہ کو اغوا کر لیے جانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے جاں بحق ہو جانے والے اس بچے کے رشتہ داروں اور نائجیریا کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اغوا کر لیے جانے والوں کو جلد از جلد رہا کرا لیا جائے گا اور وہ اپنی اپنی فیملیز میں واپس پہنچ جائیں گے۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکریٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ افغانستان سے نیٹو فوجوں کا انخلا اس امر کے ساتھ مشروط ہے کہ طالبان تحریک اس کے اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والی مفاہمتوں اور دوحہ سمجھوتے کی پابندی کرے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ فرانس، جرمنی، برطانیہ اور امریکہ کے وزرائے خارجہ ایران کے ایٹمی سمجھوتے اور مشرق وسطیٰ کی علاقائی سلامتی پر بحث کے لیے آج اپنا ایک اجلاس بلا رہے ہیں۔ جرمنی کی چانسلر انجیلا میرکل نے اس اجلاس سے قبل ایران کے صدر حسن روحانی سے اپیل کی ہے کہ تہران 2015 میں طے پانے والے ایٹمی سمجھوتے میں اس کی واپسی کے امکانات اور مغربی طاقتوں کے ساتھ مقابلے کو ختم کرنے کے مثبت اشارے دے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے سعد الحریری کے ساتھ ہونے والی اپنی ملاقات میں قطر کی جانب سے لبنان اور اس کے عوام کی مدد پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کووڈ-19 وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے عبوری سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ وزارت صحت نے آج اعلان کر دیا ہے کہ اینٹی کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لے لینے والوں کو بیرون ملک سفر کے بعد واپسی پر کوارنٹینا سے استثناء حاصل ہوگا۔ اور ایران کے ایٹمی موضوع پر بحث کے لیے آج یورپ اور امریکہ کا ایک اجلاس ہو رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔